السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت ویلکم ہے مائلا ولاگز 1 پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مائلا ولاگز 1 کو سبسکرائب کریں اور ہٹ دا بیل آئیکن ٹو گیٹ ایوری نیو اپڈیٹس آن آور چینل۔ اس جہان میں ہم سفر صرف دنیا کا ہی نہیں کرتے بلکہ کبھی کبھی ہم روحانی سکون کے لیے بھی سفر کرتے ہیں۔ ہر نیا دن ایک نئی کہانی سکھاتا ہے اور ہر نیا منظر اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ اس چینل کا مقصد صرف سفر دکھانا ہی نہیں بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں بھی دکھانی ہیں جو روح کو سکون دیتی ہیں۔ جو بھی سفر ہم کریں گے اس میں آج اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، سنت کی روشنی اور عبادت کا جذبہ بھی شامل ہوگا۔ اور ایک دعا سے ہم شروع کریں گے یہ سفر۔ اللہ ہمارے لیے ہر کام آسان فرما۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک روحانی سفر پر چلیں تو چلیے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اینڈ تک ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ آج ہم روزہ رسول کے مکمل تاریخ کے بارے میں جانیں گے، جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ مقام صرف ایک جگہ نہیں بلکہ روحانی کشش کا مرکز ہے، جہاں ہر مسلمان کا دل ادب اور محبت سے جھک جاتا ہے۔ چلیے اس مقام کی تاریخ کو جاننے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ جب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر آئے تو سب سے پہلا کام ایک ایسے مقام کی بنیاد رکھنا تھا جو صرف عبادت کا مرکز ہی نہیں بلکہ اسلامی ریاست کا مرکز بھی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ایک جگہ انتخاب ہوئی جس میں مسجد نبوی کے لیے جگہ مخصوص کر دی گئی۔ یہ مقام دو یتیم بھائیوں کی زمین تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ پہلی مرتبہ جب مسجد تعمیر کی گئی تو وہ بہت سادی تھی۔ کھجور کے تنے اس کے ستون تھے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ زمین پر صرف مٹی تھی۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر بنے تو انہوں نے روزہ رسول کی حرمت اور حفاظت کے لیے ایک مضبوط چار دیواری بنا دی، اور اس چار دیواری کا کوئی دروازہ نہیں تھا تاکہ کوئی بھی روزہ رسول کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ دیوار پختہ پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد روزہ رسول کی حفاظت اور لوگوں کو اس کے قریب جانے سے روکنا تھا۔ دیوار بالکل بند تھی، اس میں کوئی دروازہ اور راستہ نہیں تھا۔ یہ چاروں طرف سے بالکل سیدھی دیوار تھی۔ بعد میں عثمانی دور میں جو 19 سینچری ہجری میں ہوا، بعد میں عثمانی دور میں جو کہ 9 سینچری ہجری میں تھا، یہ 4 سائیڈڈ دیوار 5 سائیڈڈ یعنی 5 کونہ دیوار میں تبدیل کر دی گئی تاکہ اس کی مشابہت خانہ کعبہ سے نہ ہو، اور یہ اس بات کے لیے بھی تھا کہ کوئی شخص روزہ رسول کی طرف سجدہ نہ کرے، اس مقام کی حرمت برقرار رہے۔
آج بھی یہ روضہ رسول کی 5 کونا دیوار موجود ہیں جو ادب اور محبت کا نظام ہے۔ سلطان قیتبے جو مصر کے مملوک سلطان تھے، روضہ رسول کے ارد گرد پہلی بار لوہے کی جالیاں لگوائی۔ یہ جالیاں مضبوط لوہے کی بنی ہوئی تھیں تاکہ اس مقام کی حفاظت کر سکیں۔ ان جالیوں کا نقشہ اس طرح رکھا گیا کہ اندر کوئی بھی داخل نہ ہو سکے۔ عثمانی دور میں سلطان عبد المجید نے روضہ رسول کی حفاظت کے لیے اور بھی خوبصورت جالیاں بنوا دیں۔ یہ سنہری جالیاں ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ ان پر بسم اللہ اور دوسری قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ جالیاں اس طرح ڈیزائن کی گئی ہیں کہ اندر کا مقام دیکھا جا سکے مگر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ آج روضہ رسول کے ارد گرد جو جالیاں ہیں انہیں سنہری جالیاں گولڈن گرل کہا جاتا ہے۔ یہ عثمانی سلطان عبد المجید کے دور کی بنائی گئی ہیں۔ ان جالیوں کے پیچھے حجرہ مبارک موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں مبارک موجود ہیں۔ جالیوں کا مقصد حرمت، ادب اور حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ 678 ہجری یعنی کہ 1279 CE میں سلطان المنصور جو کہ مصر کے مملوک سلطان تھے نے چھوٹا سا ایک گنبد تعمیر کروایا۔ یہ گنبد لکڑی کا تھا اور اس پر سفید رنگ کی پالش کی گئی تھی۔ اس وجہ سے یہ دور سے سفید نظر آتا تھا۔ یہ گنبد وقت کے ساتھ اپنا رنگ تبدیل کر دیا اور اس کے رنگ کو ہرا رنگ دے دیا گیا جو کہ سلطان قیتبے یعنی کہ عثمانی سلطان نے 1481 CE میں پرانے گنبد کی جگہ ایک نیا گنبد بنوایا۔ یہ گنبد پہلے بھی سفید تھا لیکن کچھ وقت بعد اسے نیلا رنگ دے دیا گیا۔ یہ گنبد مزید مضبوط اور پکا بنایا گیا تاکہ دھوپ کا مقابلہ کر سکے۔ 1837 CE میں عثمانی سلطان محمود II نے اس گنبد کو ہرا رنگ دے دیا۔ یہ تبدیلی اس وجہ سے کی گئی کہ ہرا رنگ مدینہ منورہ کی نسبت رکھتا ہے اور تسکین اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تب سے لے کر آج تک یہ گنبد ہرا رنگ کا ہے اور اس گنبد کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی مسلمان روضہ رسول کی سنہری جالیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں محبت، عشق اور ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ یہ جالیاں صرف ایک حفاظتی دیوار نہیں بلکہ محبت کا ایک روحانی نظام ہے جو ہر مسلمان کے دل کو خوشی بخشتا ہے۔ ہمارے دل کی تمنا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہر سانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس رہے۔ آپ کی یادوں کا نور ہمارے دلوں میں سدا روشن رہے۔ ہر دھڑکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چاہت برقرار رہے۔ ہر سانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار رہے۔
ہمیں مدینہ کی گلیوں کی خاک نصیب ہو، ہمیں اس مقام پر سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے، ہمیں روض رسول کے سامنے ادب سے کھڑے ہونے کی ہمیشہ توفیق رہے۔ مدینہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک روحانی منزل ہے۔ مدینہ صرف ایک مقام نہیں بلکہ مسلمان کا ارمان ہے۔ مدینہ جہاں آنکھوں سے گرنے والے آنسو رحمت کی بوندوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ مائلہ ولاگز 1 کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ خوش رہے، آباد رہیے، دعا میں یاد رکھیے، اور آخر میں ایک بار درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ حافظ۔